بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر کی 4 رکعت سنت موقدہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر بالفرض کسی کی پہلے 4 رکعت سنت موقدہ رہ جاتی ہے تو پھر ان کو کس وقت ادا کرے گا؟ تو سنت موقدہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کرے گا۔ نیت کرنی ہے کہ آدمی زبان سے بول کر بھی نیت کر سکتا ہے، اقرار کر سکتا ہے۔ زبان سے بول کر نیت کرنا مستحب عمل ہے، اور دل کا ارادہ بھی آپ کی نیت ہی مراد ہوگا۔ یعنی دل کے اندر جو بندہ ارادہ کرتا ہے نفل پڑھنے ہے، سنت پڑھنی ہے یا فرض پڑھنے ہے، جو آپ کے دل کا پختہ ارادہ ہوگا وہی آپ کی نیت ہے۔ تو دل کے اندر نیت بھی کر سکتے ہیں۔ پھر تکبیر کہیں گے، تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت ملا کر رکوع کرنا ہے۔ رکوع کرنے کے بعد سجود کرنے ہے، سجود کرنے کے بعد اپنی پہلی رکعت کو مکمل کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت سنت موقدہ کی دوسری رکعت کو شروع کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت ملا لیں۔ سورت ملانے کے بعد رکوع کرنا ہے، اور سجود کرنے کے بعد سنت موقدہ کے پہلے قاعدہ کے لیے بیٹھ جانا ہے، اور تشہد پڑھیں گے عبدہ و رسولہ تک۔ تو یہاں پر درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی، بلکہ عبدہ و رسولہ پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تیسری رکعت کو سنت موقدہ کی تیسری رکعت کو شروع کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ساتھ کوئی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا لینی ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سنت موقدہ ہو یا سنت غیر موقدہ ہو، ان کی چاروں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ضرور پڑھی جائے گی۔ تو تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ سورت ملا لینی ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع اور سجود کرنے کے بعد اپنی تیسری رکعت کو مکمل کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور چوتھی رکعت کو شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ، اور اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا لیں۔ رکوع اور سجود کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھ جائیں، دوسرے قاعدہ کے لیے تشہد پڑھیں، اور اس کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد دعا پڑھ کے اپنی نماز کو سنت موقدہ کو مکمل کرتے ہوئے آپ سلام پھیریں۔ دائما سلام پھیرنے تو یہ طریقہ ہے سنت موقدہ ظہر سے پہلے 4 کا سنت پڑھنے کا۔ اور اگر بالفرض کسی کی مسجد میں جاتا ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے فرض نماز سے پہلے وہ سنت 4 نہیں پڑھ سکا، تو ابھی اس کے پاس وقت ہے کہ وہ 4 رکعت سنت موقدہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کی نیت کرے گا کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت موقدہ، اور پھر اس کو ادا کرے۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو فرض پڑھنے کے بعد جو 2 رکعت سنت موقدہ ہیں، پہلے ان 2 رکعت کو ادا کرے، پھر 4 رکعت جو پہلے سے رہ چکی ہیں تو ان کو ادا کرے۔ تو ادا کر سکتا ہے آدمی، ان کے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، اور سنت 2 رکعت جو سنت موقدہ ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ادا کرنا یہ افضل ہے، کیونکہ اس کی پہلے سے ہی ایک ترتیب ختم ہو چکی ہے۔ تو جو فرض نماز کے بعد کی جو ترتیب ہے، فرض کے بعد ترتیب یہ ہے کہ 2 رکعت سنت پڑھے، تو اس ترتیب کو جو ہے وہ باقی رکھے۔ اور بعض حضرات تو ایسا کرتے ہیں کہ اگر مسجد میں گئے یا پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو وہ اس کے بعد سنت پڑھتے ہی نہیں ہیں، سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن سنت کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ سنت اور نوافل کی ہمیں پابندی کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پر محافظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنے کی۔ تو ہمیں جو ہے ظہر سے پہلے 4 رکعت بھی پڑھنی چاہیے، اور ظہر کے بعد جو 2 رکعت سنت ہیں اور 2 رکعت نفل ہیں یہ بھی ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے جب نماز کا حساب ہوگا، فرائض کا حساب ہوگا، تو فرائض میں سے اگر کسی چیز کی کمی ہوئی تو اس کو سنت اور نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ تو آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہم نفل تو ادا ہی نہیں کرتے، اور اکثر اوقات جب مسجد میں لیٹ پہنچتے ہیں تو ہم سنت بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں سنت کی پابندی کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں گھر سے وضو کر کے پہلے مسجد میں جا کر نماز کے انتظار میں بیٹھنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو بندہ باوضو گھر سے نکلتا ہے
اور مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کا ثواب اس حاجی کی طرح ہے جو احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر لکھا ہے کہ جو بندہ وضو کر کے مسجد میں جا کے بیٹھتا ہے اور نماز کا انتظار کرتا ہے تو گویا کہ وہ نماز ہی کے اندر ہے۔ تو ہمیں سنت کی پابندی کرنی چاہیے اور نوافل کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور نماز کو سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔